سوال کیا گیا کہ زید یہ کہتا ہے کہ جب اقامت ہو یعنی نماز سے پہلے تکبیر ہو تو اس سے تکبیر ہونے سے پہلے کھڑا ہو جانا یہ بہتر ہے اور کھڑے ہو کر تکبیر سننا بہتر ہے، امام بھی مقتدی بھی کھڑے ہو کر تکبیر سنیں، اور امر یہ کہتا ہے نہیں بلکہ ایسا ہے کہ اس طرح تکبیر سننا مکروہ ہے، امام ہے یا مقتدی ہیں بیٹھ کر تکبیر سنیں یہ سنت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ امر حق پر ہے، کھڑے ہو کر تکبیر سننا مکروہ ہے، یہاں تک کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص مسجد میں آیا اور تکبیر ہو رہی ہے وہ اس کے تمام تک کھڑا نہ رہے بلکہ بیٹھ جائے یہاں تک کہ مکبر حی علی الفلاح تک پہنچے، اس وقت کھڑا ہو۔ یعنی فقہ کی کتابوں کے اندر جیسا کہ یہاں پر فتاوی ہندیہ کے فتاوی شامی کے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کافی حوالے دیے ہیں کہ ہمارے سارے فقہاء کرام سارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، فقہاء احناف، کہ اگرچہ کوئی شخص اسی وقت پہنچا اقامت ہو رہی ہے تکبیر ہو رہی ہے تو کھڑا نہ ہو، کھڑا ہو کر اقامت سننا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے، اور جب تکبیر کہنے والا حی علی الفلاح حی علی الصلاح کے بعد جب حی علی الفلاح کہے، قد قامت الصلاۃ کہے، اس وقت جو مقتدی ہیں یا امام ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ اور اس کی یہ صورت بتائی ہے فقہاء کرام نے، جیسا کہ وقایہ کے اندر بھی ہے اور مجمع الانہر کے اندر بھی ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ان کے اقوال یہاں پر نقل کیے کہ یہ اس وقت ہے کہ جب امام پہلے ہی سے مسجد میں موجود ہو، یعنی امام موجود ہے مصلی پر بیٹھا ہے تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر تکبیر سنیں اور سارے مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ وہ بیٹھ کر ہی اقامت اور تکبیر سنیں، حی علی الفلاح پر سارے کھڑے ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ اگر امام اس وقت موجود نہیں بلکہ اقامت کے دوران پہنچتا ہے یا جیسے ہی امام کو دیکھا ساتھ ہی تکبیر بھی شروع کر دی تو اس کی پھر دو صورتیں بنتی ہیں کہ ایک صورت یہ ہے کہ محراب کی طرف سے حجرے میں سے آتا ہے امام یا پچھلی طرف سے آتا ہے، یعنی اگر حجرہ نہیں ہے تو اگر حجرے سے آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ جیسے ہی لوگ امام کو دیکھیں سارے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہی امام کو دیکھیں کھڑے ہو جائیں، اور اگر پچھلی جانب سے امام آ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ جس صف سے گزرتا جائے وہ صف کھڑی ہوتی جائے، اور جیسے ہی اگلی صف میں پہنچے تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں، یہ سنت ہے۔ یعنی اقامت اور تکبیر سننے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں کچھ لوگ حالانکہ حنفی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ہمارے احناف کی تمام کتابوں کے اندر اسے مکروہ لکھا گیا ہے اور خلاف سنت لکھا گیا ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر سنیں، اقامت سنیں، اگرچہ تکبیر اور اقامت کے دوران بندہ پہنچا ہے اقامت ہو رہی ہے، حکم ہے بیٹھ جائے، جب مکبر حی علی الفلاح کہے اس وقت کھڑا ہو جائے، تو یہ سنت طریقہ ہے۔ تو اگر کسی کو حوالے چاہیے تو کافی اس پر حوالے موجود ہیں۔ جی مثلا جیسا رش ہے تکبیر اولا چھٹ جانی، جرا رش ہے وچ ہے صاف جس بنانی ہوئی تو تکبیر اولا جانی نہیں، پھر کیا کرے رش خاص کا جتھے بندے جمعہ جی تکبیر اولا کا جو مسئلہ ہے نا وہ علیحدہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تکبیر اولا اگر آپ یہاں تک بھی فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر آپ پہلی رکعت میں شامل ہو گئے نا آپ کو رکوع مل گیا، پہلی رکعت مل گئی تو آپ کو تکبیر اولا مل جائے گی اور تکبیر اولا کا جو ثواب ہے وہ مل جائے گا، کیونکہ اگر کسی رش کی وجہ سے اگر آپ تھوڑی تاخیر کا شکار ہو گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کو تکبیر اولا بھی مل جائے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا۔ تو اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ جمعہ کے روز جو دو اذانیں ہوتی ہیں اس میں اکثر مشہور یہ ہے کہ پہلی اذان بلند آواز سے ہو اور دوسری اذان جو ہے وہ پست آواز سے ہو،
اور اکثر جگہ پر یہ بھی ہے کہ اسپیکر کے بغیر دیتے ہیں کہ یہ دوسری جو اذان ہے یہ پست آواز میں دینی چاہیے. تو اس بارے میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں سنت یہی ہے کہ دونوں اذانیں بلند آواز سے دینی چاہیے، کہ اذان کا مقصد جو ہے وہ پست آواز سے پورا نہیں ہوتا. یعنی تکبیر، جیسے تکبیر اقامت کہتے ہیں، ایسے ہی دوسری اذان کا کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اندر مشہور و معروف ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے لے کر اور آپ کے صحابہ کے زمانہ سے لے کر تمام بزرگان دین کا معمول یہی رہا کہ بلند آواز سے اذان دی جاتی تھی. پہلی بھی اذان اور دوسری بھی اذان بلند آواز سے دی جاتی تھی. فرق اتنا تھا کہ پہلی اذان جو تھی وہ مسجد کے باہر مینارے پر یا مکان پر یا مسجد کی چھت پر دی جاتی تھی. دوسری جو اذان ہے وہ خطیب کے سامنے منبر پر، یعنی جو خطیب کے سامنے جو دروازہ ہوتا تھا اس دروازے کے سامنے بلند آواز سے ہی دی جاتی تھی. تو سنت طریقہ یہی ہے. اور اس طرح کا اگر کہیں پر کوئی رواج ہے کہ دوسری اذان کو آہستہ کہتے ہیں تو یہ خلاف سنت ہے، بلکہ اذان جمعے کی دونوں اذانوں کو بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے، اور یہی صحابہ کرام کا معمول رہا ہے، تمام فقہاء کرام کا معمول ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو علم دین سیکھنے کی، سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ.